على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. صدقت يا رب العالمين. دوستوں بزرگوں، چوتھا پارہ ہے، چوتھا پارہ کی پہلی آیات ہے سورہ آل عمران آیات نمبر 92 سے. جیسے کہ آپ حضرات کئی دن سے سن رہے ہو کہ سورت کے اس حصے میں یہود اور نصارہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جوابات. اس سے اوپر کی آیتوں میں آپ حضرات نے سنا کہ جو شخص کفر کی حالت میں مر جائے، اگر یہ ساری زمین سونا ہو جائے، سونا سے بھر دیا جائے اور اس کی ملکیت میں آ جائے اور وہ اپنے آپ کو عذاب الہی سے چھٹکارا دینے کے لیے اس کو فدیہ میں دے دیا جائے، تب بھی قبول. قرآن کریم آپ مطالعہ کیجئے، قرآن کریم کو پڑھ دے. جب اللہ مومنوں کا ذکر کرتا ہے تو کافروں کا ساتھ ذکر کرتا ہے، جنت کا ذکر کرتا ہے تو جہنم کا بھی ذکر کرتا ہے. اب جن لوگوں کی خیراتیں خرچ کرنا بے سود ہے، ایمان نہیں ہے، جب تک ایمان نہ ہو جتنے بھی نیک عمل کرے وہ سارے کے سارے برباد ہیں. اب اس آیات مبارکہ میں پہلی آیات میں اللہ رب العزت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کبھی بھی حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ خرچ کرو وہ چیز جو تمہیں پسند. جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کرو گے نیکی حاصل نہیں کر سکو گے، اللہ نے فرمایا. لیکن آگے اللہ کیا فرمایا؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو کچھ تم خرچ کرو گے، کوئی چیز، وہ جو تم کچھ خرچ کرو گے، کوئی چیز بھی ہو، مال ہے، پیسہ ہے، اور اگر کھانے کی کوئی چیز ہے، کپڑے ہیں، جائیداد ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. تو دوستوں بزرگوں، یہاں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر، تم حاصل نہیں کر سکو گے نیکی کو یہاں تک کہ اپنے پسندیدہ محبوب چیز کو خرچ نہ کرو. آج کل کیا ہے؟ خود کھا کر کے پھر رات کو کھا لیا، دن کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں. اب دن کو جب دیکھا سڑ گیا، کہتے غریب ایسا نہیں. عمدہ مال ہو اپنے لیے استعمال، اب جب خراب جائے، سڑ جائے، پھر غریب کو دے دو، مسکین کو دے دو، یتیم کو دے دو. اور ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے، وہ کم شے چیز خراب شی آغد جماعت شی. جو چیز خراب ہو جائے وہ مسجد کے لیے نہیں. اللہ نے فرمایا جو تم نیکی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسندیدہ ہو. اور اس پر میں صحابہ کرام کی واقعات بیان کروں گا. یہاں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ تشریح ہو چکی ہے لیکن صرف حوالہ دے رہا ہوں. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، آیت نمبر 267. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ مال سے. کیا مال خرچ کرو؟ رشوت پہ کمایا اور خرچ کرو گے کوئی فائدہ.
سود سے کمایا خرچ کرو کوئی فائدہ نہیں. چوری کیا, ڈاکہ مار کر خرچ کیا, کوئی حرام کی کمائی سے کرو گے تو خرچ کرو گے کوئی فائدہ. اللہ نے فرمایا انفقوا من طیبات, خرچ کرو پاکی زمان میں سے, ومما کسبتم, جو تم نے کمایا ہے, ومما اخرجنا لكم من الارض, اور اس مال میں سے اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے, زمین کی پیداوار جو اللہ نے تمہاری ملکیت میں دی. ولا تیمموا الخبیث منه, قصد مت کرو, ارادہ مت کرو برے چیز کا اس میں سے, تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو, ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فيه, اگر تم ہو جاؤ ایسے مال کو خرچ نہ کرو اگر کوئی آپ کو دے دے تم پسند نہ کرو, لیکن آنکھیں بند کر کے قبول کرو. اللہ فرماتے ہیں عمدہ مال خرچ کرو گے عمدہ مال. یہ آیات مبارکہ جب نازل ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات جب نازل ہوئی, اللہ نے فرمایا کبھی بھی حاصل نہیں کر سکو گے نیکی کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو وہ مال جو تم پسند کرتے ہو, اور جو چیز تم خرچ کرو گے بے شک اللہ جاننے والا ہے, اللہ جاننے والا ہے. اللہ اکبر. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے. انصار کے اندر ایک صحابی ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے ساتھ اس کا باغ تھا, کھجور کا باغ تھا, اور اس میں ایک کنواں تھا, بیرحا, اس کنویں کا نام تھا, اور اس کنویں کا پانی بہت میٹھا تھا, اور کبھی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کی کھجور بھی تناول فرماتے اور اس کا پانی بھی پیتے, اور بہت اعلیٰ قسم کا پانی, میٹھا پانی تھا. اب وہ اسی باغ کی جگہ میں ابھی ایک بلڈنگ بنا ہوا ہے. اب وہ جو مدینے میں جو لوگ جاتے ہیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو اس میں وہ لوگ پھر اقامت اختیار کرتے ہیں, اسی میں رہتے ہیں, اسی بلڈنگ میں, اور وہ بیرحا جو ہے اب بھی موجود ہے. میرے آج یہ اللہ ہم سب کی چاہت کو پورا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے اسی کنویں کا پانی ہم بھی پیتے جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جب کہتا ہوں کہ جب حج پہ یا عمرے میں جاتے ہو تو ساتھ میں کسی عالم کو بھی ساتھ لے کر چلو, پھر وہاں پہ مزہ. اب یہی باغ کی جگہ میں کیا ہے, منزل ہے, بلڈنگ ہے, اور کنواں ابھی بھی موجود ہے, اور یہ وہ کنواں ہے جس کا پانی رسول اللہ نے پیے ہیں اور رسول اللہ نے اس کو پسند کیا ہے, اور یہ بہت قیمتی باغ تھا. تو اللہ رب العزت نے جب یہ آیات نازل کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکو گے لیکن یہاں تک کہ تم خرچ کرو وہ مال جو تمہیں زیادہ تمہیں پسند ہو, جن کو تم پسند کرتے ہو, جن مال کو تم زیادہ پسند کرتے ہو. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات سن کر کے آ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم مجھے میرے تمام جائیداد کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ یہ باغ ہے جس میں بیرحا ہے, کنواں ہے, یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. میں آپ کو اللہ کے حضور گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اللہ کے لیے دے دیا. یا رسول اللہ یہ آپ کے اختیار میں ہے, جس کو آپ دو. اللہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں پر اس کو تقسیم کرو, یہ بہت بہترین فائدہ ہے, آپ نے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا. تو اس نے اپنے غریب مساکین عزیز و قارب اور چچزاد بھائیوں پر تقسیم کیا. اللہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک باندی بہت پسند ہے, میں نے بھی اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, یہ آیت صحابہ آیت کو سنتے عمل کرتے ہیں. ہم تو مصیبت یہ پورے قرآن سنتے عمل نہیں ہے, ہماری زندگی میں عمل کی گفتگو ہے. قرآن سنتے ہیں لیکن دلوں کے اندر اترتا ہے. یہ کیوں؟ ہمارے دل کے کیا ہو گئے, وہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے. وہ قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علم جو ہے قرآن اور حدیث یہ نور کیا ہے, اور گناہ اندھیرا ہے. تو نور روشنی اور اندھیرا ایک ساتھ جمع. تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نور ہے, اور گناہ کیا ہے, اندھیرے ہے. گناہ چھوڑو گے تو قرآن اور حدیث کا علم ہے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پاس ایک گھوڑا ہے کہ میرے کو تمام مال سے زیادہ محبوب ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یا رسول اللہ آپ لے لیں، جس کو بھی آپ دو گے رسول اللہ کیا حوالے کر دیں، یا رسول اللہ جو آپ کو زیادہ مسائل ہو اس کو دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا. ٹھیک ماشاء اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیٹی کو دیا، اسامہ سے زید کا رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا. اب جب اسامہ کو دیا، اب یہ دل میں کچھ تردد میں پڑ گیا کہ میں نے تو خیرات کیا، یہ تو میرے بیٹے کو دیا، پھر میں میرے گھر میں آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا، کہا کہ آپ کا صدقہ اللہ نے قبول کیا، آپ کا بیٹا زیادہ حقدار تھا، اس وجہ سے ملے. آپ نے تو دے دیا نا، وہ اللہ کے پاس جمع ہو. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان کی بھی ایک کنیز تھی، اس نے بھی آزاد کر دیا، اس کے ساتھ بہت محبت تھی اللہ کی رضا کی خاطر. کہا کہ جتنا بھی میں نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز دی ہے، میرے کو دوبارہ کسی چیز کی اتنی چاہت نہیں ہے جتنا کنیز اس عورت کی، لیکن میں نے اللہ رب العزت کی خاطر دے دیا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ صحابہ تھے جو خرچ کرتے ہیں، وہ مال خرچ کرتے ہیں جو اللہ کو، جو ان کو پسند ہو وہ خرچ کرتے. تو جو چیز پسند ہو اور پسندیدہ چیز کو خرچ کرو گے تو آگے اس سے بہتر چیز اللہ جنت عطا کرے. سمجھ گئے؟ آج کل جمعے کے چاندے میں بھی وہی پیسہ ڈالتے ہیں جو نہیں چلتا ہے. پھٹے ہوئے نوٹ کو دکاندار کو دینے میں اس کو شرم آتی ہے تو مسجد کی پیٹی کرا اللہ. یا کپڑے پرانے ہو جائے یا کوئی اور چیز ہو جو دبلی پتلی ہو بیکار ہو، کہتے اللہ کے نام، اللہ کے نام کی عزت کرو، احترام کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اب دوسری آیت، سپارے کی دوسری آیت نمبر 93، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. یہ آیت کس طرح نازل ہوئی؟ وفد آ گیا، یہودیوں کا وفد آ گیا. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کے اندر مقابلہ مشرکوں کے بت پرستوں کے ساتھ، مدینے میں آ کر کے مقابلہ یہود نصارہ سے. بیمان لوگ تھے اور یہودی پڑھے لکھے تھے. یہودی لوگ آ گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے چند سوالات ہیں، اور وہ ایسے سوالات ہیں وہ سوالات کا جواب بغیر نبی کے کوئی دے نہیں سکتا. ان یہودی مولیوں نے کہا اگر آپ چاہو تو ہم وہ سوالات آپ سے کر لیں، آپ راضی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شرط پر، اگر میں جاؤں ان کی جوابات دوں تو تمہیں اسلام قبول کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے صحیح جوابات دیا تو ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں، کیونکہ ان سوالات کا جواب بغیر نبی کے نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو سوال. کہا کہ وہ کون سی چیز تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی. یعقوب علیہ السلام تو ہزاروں سال پہلے گزر چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے گزر چکا کہ وہ کون سی چیز تھی کہ ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی. ایک سوال. دوسرا سوال، بچہ جب پیدا ہوتا ہے کبھی ماں کی شکل اختیار کرتا ہے، کبھی باپ کی شکل میں ہوتا ہے، سمجھ یہ کیوں؟ دو سوال. تیسرا سوال، آخری نبی امی کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے؟ جو آخری نبی ہوگا اس کی کیا نشانی؟ یہ تین سوال. چوتھا سوال، یہ جو برسات کے بادل جب آتا ہے، یہ جو آواز ہوتی ہے، یہ گرج گرج گرج، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سوال ہے. اور پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس وحی لانے والا کون سا فرشتہ؟ یہ سوالات ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. رسول اللہ نے فرمایا وہ حضرت ابراہیم یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے اوپر حرام کی تھی وہ اونٹ کا گوشت. کیا ہے؟ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ. سمجھ؟ اپنے اوپر بند کیا تھا. حرام حلال اور حرام اختیار کس کے پاس ہے؟
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ میں شہد یا اپنے وادی کے پاس نہیں جاؤں گا. اللہ نے سورۃ تحریم میں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام ٹھہراتے ہو جو چیز آپ کے لیے اللہ نے حلال کیا ہے. تو یہاں بھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور اس کو بیماری تھی عرق النسا. عرق النسا وہ جو ادھر درد ہوتا ہے، یہاں سے درد ہوتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے. یہ بعض لوگوں کو ابھی بھی ادھر لوگوں کو بعض لوگوں کو ہوتے ہیں، اس کو عرق النسا کہتے ہیں. یہ پورے پاؤں میں درد ہوتا ہے، ادھر پھٹے سے پورے پاؤں میں سخت شدید درد ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اور اس کو اطباء حکیموں نے کہا تھا کہ آپ اون کی گوشت سے پرہیز کرو، یہ بازی ہے، وہ وزنی ہے. سمجھ گئے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ بند کیا تھا. پھر ان کے بیٹے جو یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے تھے، انہوں نے بھی اپنے باپ کی وجہ سے پھر پسند نہیں کیا. سمجھئے؟ یہ وجہ ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرام ہے، یہ تو حرام ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے حرام. یہودیوں نے کہا، اللہ نے فرمایا کل طعام، اور بھی چیزیں اللہ نے فرمایا کل طعام، ساری خوراکیں کان حلا لبنی اسرائیل، وہ سب کے سب خوراکیں حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، مگر وہ جو بند کیا ہے اسرائیل نے. اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے. اسرائیل عبرانی زبان میں عبداللہ، اس کا معنی ہے عبد. اسرائیل کا معنی عبداللہ. سمجھئے؟ یہ بنی اسرائیل، بنی معنی اولاد، اسرائیل معنی عربی میں اس کا معنی ہے عبداللہ، اور اردو میں اس کا معنی بنتا ہے اللہ کا بندہ. اسرائیل کا یہ معنی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے الا ما، آج کے لوگ گالی دیتے ہیں اسرائیل، اسرائیل یہ غلط ہے. یہ اسرائیل یہ لقب ہے کس کا؟ یعقوب علیہ السلام کا. ہاں بنی اسرائیل کا ہو، بنی اسرائیل. الا ما حرم اسرائیل، مگر جو حرام کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے علی نفسی، اپنے آپ پر بند کیا تھا. من قبل ان تنزل التورات، تورات کے نزول سے پہلے. اب تم جو کہتے ہو کہ تورات کے اندر ہے حرام ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ تورات سے پہلے اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر بند کیا. تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل. سمجھئے؟ اس کا جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر انہوں نے کہا کہ تورات کے اندر ہے کہ پہلے بھی یہ حرام تھی، یہ گوشت پہلے بھی حرام تھا، اونٹ کا گوشت. اللہ رب انہوں نے جب کہا کہ تورات کے اندر ہے کہ حرام تھا، آپ کیسے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرام ہوتا آ رہا ہے اونٹ کا گوشت. اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں فاتو بالتورات، لاؤ تورات کو لاؤ، فتلوها پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. کہاں ہے تورات؟ لاؤ. وہ نہیں لا رہے، ڈر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، تھا نہیں اس. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صحیح جواب دے دیا. اور ایک واقعہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ خیبر کے اندر ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا، شادی شدہ، اور اس نے آ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور اس کو بچانے کی خاطر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک عورت اور ایک مرد نے زنا کیا ہے، اس کی کیا سزا ہے تمہاری شریعت میں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں کون سی سزا ہے، تورات کے اندر کون سی سزا ہے؟ انہوں نے کہا کہ شادی شدہ ہو بھی زنا کرے تو اس کے لیے کیا ہے، کوڑا لگانا ہے، کوڑے لگا کر کے اور اس کی منہ کو کالا کر کے گدے پر الٹا بٹھا دیتے. یہ سزا ہے تورات کے اندر. جب یہ کہا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، صاحب شاگرد ہو، ساتھی ہو تو رسول اللہ جیسے ساتھی ہو. صحابہ اللہ اکبر، جان مال تن سب کچھ رسول اللہ پر قربان کرتے تھے. عبداللہ بن سلام کیونکہ پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، تورات کا حافظ بھی تھا، عالم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتو بالتورات فتلوها، لاؤ تورات کو. تم کہتے ہو کہ اس میں یہ سزا نہیں ہے، لاؤ. اب وہ جب لائے تو اس ظالموں نے کیا کیا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. وہ آگے پیچھے بڑھ گیا، وہ جس میں یہ سزا کی اس پہ ہاتھ رکھ دیا. عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو تورات کا حافظ ہے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ ہاتھ ڈالو، ہے تورات کے اندر ہے کہ رجم ہے، رجم ہے. جب ہاتھ ہٹایا گیا تو اس میں وہ موجود تھا. فَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو. پھر اس کو سجدہ کر دیا. ایسے لوگ تھے، بس غریبوں کے اوپر قانون کو لاگو کرتے تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے اس کو بچاتے تھے. آج کل بھی یہ حکم کیا اثرات ہے. تو دوستو بزرگوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال یہ کیا
کہ مرد اور عورت بچے کی کیوں شکل اختیار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیرات نہیں کرتا ہوں اور بچے بیٹھے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا پانی غالب آ جائے وہی شکل اختیار، مرد کا پانی غالب آ گیا یا عورت کا پانی غالب آ گیا تو وہی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ جواب بھی درست کہا کہ آخری نبی کی نشانی کیا ہے؟ آخری نبی کی نشانی کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری نبی کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ آخری نبی سوتا ہے ان کی آنکھیں سو جاتی ہے، دل جاگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند ہوتی، آنکھیں سوتی، دل مبارک جاگتا تھا، دل مبارک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ اس سے بعض کم علم لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے، وضو سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آدمی سو کر کے کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے پھر صبح جب اذان ہوتی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سنت پڑھتے، سنت کے بعد پھر آرام فرماتے، تھوڑا سا لیٹ جاتے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خراٹوں کی آواز بھی آتی، ایسے سو جاتے کہ خراٹے کی آواز آتی، اور نماز کا ٹائم ہوتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے، رسول سمجھا کر کے وضو نہیں کرتے، نماز پڑھاتے۔ تو ہم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام بندوں جیسے نہیں سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی، دل مبارک بیدار ہوتا۔ یہ کسی اور کے لیے ہے، یہ بھی ہے۔ اور آج کل تو ایسے ہے کہ لوگ سو جاتے ہیں، چورا کر کے پورے گھر کو خالی کر دیتے، اس کو پتہ نہیں رہتا، ایسا ہے نا۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ نے فرمایا آخری نبی کی نشانی یہ ہے کہ آنکھیں اس کی سو جاتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے، دل بیدار رہتا ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ گرج کی جو آواز ہے، گرج کی جو آواز ہے یہ کس چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میکائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بادلوں پر مقرر کیا ہے، اور اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے، آگ کا کوڑا سمجھتے ہو؟ آگ کا کوڑا ہے، اب اسی وجہ سے یہ بادلوں کو مارتا ہے، بادلوں کو مارتا ہے۔ میکائیل علیہ السلام بادل کو مارتا ہے، کتنی آواز ہوتی ہے، وزیر ادھر ڈر جاتے ہیں، کبھی کبھی گرج کی آواز زیادہ ہوتی ہے نا، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی وہ جو بادلوں کو مارتا ہے اس کی آواز ہے۔ کیا کہ ٹھیک۔ پانچویں سوال کا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل نہیں ہم نہیں مانیں گے، یہ کوئی اور فرشتہ ہوتا ہے، میکائیل ہوتا ہے، کوئی اور فرشتہ ہوتا ہے، ہم مان لیتے ہیں، یہ تو ہمارے باپ دادوں کے دشمن ہے، ہمارے باپ دادوں کو انہی نے عذاب دیا ہے، انہوں نے عذاب دیا ہے، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہمیں اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے، اس وجہ سے ہم ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين۔ جو جبرائیل سے دشمنی کرے گا اللہ نے فرمایا وہ میرا دشمن ہے، وہ میرا بھی دشمن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب، پھر بھی ایمان نہیں لائے، ظالم لوگ تھے، اور رسول اللہ پر اعتراضات کیے، اور رسول اللہ نے صحیح جوابات دیے، لیکن اس وجہ سے ایک بار ڈھونڈ گیا کہ جبرائیل علیہ السلام کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس جو جبرائیل وحی لے کے آتا ہے یہ ہمارے بڑوں کا دشمن ہے، ہمیں ایمان اس وجہ سے نہیں لاتے۔ اللہ نے فرمایا فمن افترى على الله الكذب، جو جھوٹ باندھے اللہ پر، جو باندھے اللہ پر جھوٹ، من بعد ذلك، اس کے بعد فاولئک هم، یعنی حق معلوم ہونے کے بعد فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تابعداری کرو دین ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفہ جو کہ حنیف تھے، ادیان باطلہ سے یکسو ہو کر اللہ کے توحید کی طرف مائل تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین پر ہم ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ ہم ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ مشرکوں میں سے تھے، لیکن ولکن کان حنیف تھے، وما کان من المشرک ولکن کان حنیفا مسلما، حنیف تھے اور مسلمان تھے، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو دوستو بزرگوں، اب دیکھو آپ حضرات نے سن لیا، آج کی سبق میں ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ خیرات کرنا چاہیے۔ میں کوئٹہ گیا تھا تو ایک قرآن حدیث میں نہیں، میرے ساتھ ذاتی واقعہ ہے، میرے چچا کو کسی نے کہا کہ آپ کی بھتیجا خیرات کرو،
جب میں گیا تو چچا نے کہا کہ آپ خیرات مانتے ہو؟ کہتے نہیں ہوں. میں کہا چچا آپ ابھی بکری کا ذبح کرو کیا انہوں نے کام کرا؟ کہا کہ فلانا نے کہا دیکھو خیرات عبادت ہے. خیرات کیا ہے؟ عبادت ہے. اللہ رب العزت صدقہ بار بار اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن کیا خیرات کس کے نام پہ ہو؟ عبادت ہے نا. عبادت کس کے نام پہ ہو؟ بس یہ کہ اللہ کے نام پہ ہو، اللہ کے نام پہ کرو، اللہ بھی راضی، اور اس کے ثواب اپنے پیاروں کو بخش دو کہ اللہ ان کے ثواب میرے پیاروں کو، والدین ہیں، جو بھی اقربا ہے جن کو آپ ثواب دیں پہنچانا چاہتے ہیں، یہ سارے ثواب حدیث سے ثابت ہے اپنے پیاروں تک. لیکن نام اللہ کی خیرات اللہ کے نام پہ ہو، ثواب کہ اے اللہ ان کا جو میں نے تیرے نام پہ یہ خیرات کیا ہے، یہ صدقہ کیا ہے، ان کا ثواب جو ہے میرے والدین کو، میرے پیاروں کو جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو پہنچا دو. اور اسی طرح یہ الصدقۃ رد البلاء، یہ صدقہ جو ہے یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے الصدقۃ تدفع غضب الرب، صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. وتدفع میتۃ السوء، بری موت سے بچاتی ہے، بری موت سے بچاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ صدقہ. اب صدقہ یہ ضروری نہیں ہے کہ گائے ذبح کرو یا بکری ذبح کرو یا گائے دے دو بکری دے دو. کپڑے ہیں وہ بھی دے سکتے ہو، نقد بھی دے سکتے ہو. کسی کو 1 کلو چاول دے دیا، کسی کو 1 کلو گندم دے دیا، آٹا دے دیا، کھجور دے دیا، دال دے دیا، جوتی دے دی ہے، کپڑے دے دیے. جو ضرورت کی چیزیں ہیں، غریب ہے، مستحق ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اس کو جو ضرورت ہے ان کی ضرورت کو پورا کرو. یہی صدقہ اللہ کی رضا کے لیے یہ صدقہ ہے، یہی صدقہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے جو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کیے تھے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے اوپر بند کیا، وہ اور یہودیوں نے بھی اپنے اوپر جو بند کیا حرام کرا دیا. وہ بعض حلال چیزیں اللہ نے یہود کے اوپر وہ ان کی ظلم کی وجہ سے حرام کرا دیا ہے. اور اس کا تفصیلات سورۃ النساء میں آ رہے ہیں 160 نمبر آیت، اور سورۃ الانعام آیت نمبر 146 میں کہ بنی اسرائیل کے اوپر، یہودیوں کے اوپر ان کی ظلم کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے حلال چیزیں ان کے اوپر اللہ نے حرام کرا دیا. ان میں سے ایک مثال دے رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر چربی کو حرام کر کیا کہ بوٹی کے اندر چربی نہ. گائے کو ذبح کیا نا، اب اس کو کیا ہے، وہ ایسے بوٹی کھاؤ کہ جس میں چربی نہ ہو. وہ ایک نوالے سے ایک بوٹی سے چربی کو ہٹاتے. اور آپ لوگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت ہے. اور بھی ہے جو کچھ کہا اور آپ حضرت سنا، اللہ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے. یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.